دعا کی شدت بڑھ جائے تو جان لو کہ اب وہ ہونے والا ہے جو معجزوں سے بھی آگے کا مرحلہ ہے۔ جانتے ہو تمہارے دل میں یہ جو اٹکی ہوئی ایک پکار ہے نا، اور لبوں پہ خاموشی ہے، یہی ادا بس تمہارے رب کو بہت پسند ہے۔ کچھ تو اللہ کی بھی رضا ہوگی، ورنہ دعائیں بلا وجہ تو دل کا حصہ نہیں بنتی۔ اچھا بتاؤ، ذرا سی چیز کی تڑپ تمہیں تہجد تک لے آئی، اگر وہ مل گئی تو کیا اپنے رب سے ملاقات کرنے آتے رہو گے؟ اللہ تمہاری دعاؤں کو انتظار سے آزماتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی پہلی شرط یقین ہے۔ دراصل اللہ جن دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے، ان کے پورا ہونے کی امید وہ کبھی ختم نہیں ہونے دیتا۔ ابھی تو وہ مقام بھی آنا ہے جہاں تمہاری زبان سے نکلنے والے ہر لفظ نے حقیقت بن جانا ہے، جہاں اللہ نے کن فرمانا ہے اور معجزوں نے ہر حد سے گزر جانا ہے۔ تہجد کی دعائیں تو زبان پر آنے سے ہی پہلے کن کے مرحلوں میں داخل ہو جاتی ہیں۔ دیری اللہ کا انکار نہیں، قبولیت کا اشارہ ہے۔ پھر دیکھو اللہ کیسے اپنی مدد بھیجتا ہے اور تمہیں دکھائے گا کہ وہ بھی توکل رکھنے والوں کو مایوس نہیں کرتا۔ سجدوں میں بہتے ہوئے آنسو ہی اللہ کو تمہارے صبر کی گواہی دیں گے، تو پھر کن کے معجزے ہو جائیں گے۔ صبر یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے مانگنا چھوڑ دو۔ یہ جو تڑپ تمہیں کھینچ لائی ہے نا نماز تک، دیکھنا اس تڑپ کے بعد معجزہ ہے اللہ کا۔ معجزے تبھی تو ہوتے ہیں جب تم اللہ کے لیے اس وقت بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے جب لوگ تم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ تمہارے نصیب میں نہیں ہے۔ اس راہ توکل میں اب وہ مقام آئے گا جہاں صرف تم سوچو گے اور تمہارا اللہ معجزہ کر دے گا۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب تم دعا مانگنا نہیں چھوڑتے۔ سجدے دعائیں تو بعد میں آتی ہیں، حالی تہجد کی نیت کر لینا ہی اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ پھر معجزے رونما ہوتے ہیں، پھر رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل دی جاتی ہیں۔ لازم نہیں کہ عشق کا سجدہ صرف تہجد کا ہی سجدہ ہو۔ اللہ کے ہاں ٹوٹے ہوئے دل کی دعاؤں کا مقام تہجد کی دعاؤں سے بھی بڑا ہے۔ قبولیت کی نشانی ڈھونڈ رہے ہو؟ اس سے واضح نشانی اور کیا ہوگی کہ اللہ ابھی تک تمہارا دل دعاؤں میں لگائے ہوئے ہے، اور جب مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو کیا قبولیت کی یہ پہلی نشانی نہیں لگتی تمہیں؟ اگر خیال ابھی تک دل سے نہیں نکال رہا تو سمجھ جاؤ اس نے قبول کرنے کی ٹھان لی ہوئی ہے، اور تہجد تک لے آیا ہے تو تمہاری ادھوری کہانی بھی مکمل ہونے والی ہے۔ حالانکہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، پھر بھی مسلسل ہی اسی دعا کو مانگنا یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ اللہ کو بے ترتیب دعائیں بہت پسند ہیں، کیونکہ تب زبان نہیں دل بولتا ہے، اور دل کی بولیاں عرش والے سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اگر درد اور آزمائش سزا ہوتی تو اللہ کبھی بھی اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے نہ گزارتا۔ دعائیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی رضا سے دل میں اترتی ہیں، اور پھر تب تک اللہ کو مناتی رہتی ہیں جب تک اللہ ان دعاؤں کو نصیب کا حصہ نہیں بناتا۔ اللہ کو اس دل سے پیارا کیا ہوگا جو روز تہجد کے سجدوں میں ٹوٹ کر اس کے سامنے بکھر جاتا ہے، لیکن پھر بھی معجزوں کے لیے دھڑکتا ہے۔ امید جب اللہ سے ہو تو ٹوٹنے کا خوف نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ اللہ بھر دے گا تمہاری جھولی، کیا تمہارا ایمان معجزوں پر نہیں ہے؟ تو اللہ بھی تمہاری عطا کرنے کے لیے پھر وہ دروازے کھولتا ہے جن کا تمہاری نظر میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ تمہارے اللہ سے کیے گئے کن کے ہر گمان کو حقیقت بنا سکتی ہیں۔ تمہاری تہجد کی دعائیں تمہیں حیران کر سکتی ہیں۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، بس بہترین وقت پر قبول ہوتی ہیں۔ اپنے بے چین دل سے کہہ دو کہ اے میرے دل ذرا صبر، تیرے رب نے تیری فریاد سن لی ہے۔ جو اب ہوگا بس تھوڑے صبر کی ضرورت ہے، وہ کن بھی فرما دے گا انشاءاللہ۔ سنو، ممکن ہے کہ وہ جلد ہی نوازنے والا ہو۔ وقت لگے گا، سب صحیح ہوگا۔ صبر رکھو، دعا کرتے رہو، تمہیں جو چاہیے نا وہی ملے گا۔ اس دن تم سمجھ جاؤ گے کہ صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے اور اللہ پر توکل رکھنے کا اجر کیسا ہوتا ہے۔